آپ دیکھ رہے ہیں ہاؤ ٹو ریلیکس ہندی۔ بے چینی، اضطرابی کیفیت، ہر وقت دماغ کے اندر کچھ نہ کچھ چلتے رہنا، کسی ایک جگہ پر نہ ٹکنا اور اکثر ٹینشن کا شکار رہنا، یہ سارے عوامل جو ہیں آج ہم ان کے اوپر ڈسکس کریں گے۔ ہم وجوہات بتائیں گے کہ آپ کا دل کیوں مطمئن نہیں رہتا، آپ کہیں پر بھی چلے جائیں یہ یادیں آپ کا پیچھا کیوں نہیں چھوڑتی، اور آپ کو کیوں سمجھ نہیں آتی کہ آپ کو کیا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ بے چین ہیں لیکن اس بے چینی کی وجہ نہیں جانتے۔ اس کے اوپر آج کی ہماری ڈسکشن ہوگی، آپ کو یہاں پر اس کا حل ملے گا۔ ہم ایسی لائف کوچنگ پرووائڈ کریں گے، آپ کو وہ ویز بتائیں گے کہ جن کو حاصل کرنے کے لیے لائف کوچ سادھو سنت فقیر عرصہ دراز لگا دیتے ہیں اور پھر کہیں جا کر ایسے نادر موتی ہاتھ میں آتے ہیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ فقیروں کے درباروں پر، صوفیاء کرام، اولیاء کرام کے آستانوں پر، خانقاہوں پر جو رش لگا ہوتا ہے، اس کے اندر اکثر لوگ کہیں گم سم بیٹھے اپنے ہی اندر گم ہوتے ہیں، اور یہ لوگ باہوش لوگ ہوتے ہیں، اور یہ لوگ سوسائٹی کے بہت اونچے درجے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے پاس کار، بنگلے، گاڑیاں، دولت کی فراوانی ہونے کے باوجود یہ ان ولیوں کی درباروں پر اور ایسے خاص مقامات پر، خانقاہوں پر موجود ہوتے ہیں۔ حالانکہ رش تو وہاں پر بھی ہوتا ہے، حالانکہ بھیڑ بھاڑ، شور شرابہ تو وہاں پر بھی ہوتا ہے، لیکن وہ دنیا کے شور شرابے اور بھیڑ بھاڑ کو چھوڑ کر اس دربار پر پہنچ جاتے ہیں، اس خانقاہ میں پہنچ جاتے ہیں۔ میں آج آپ کو اس راز سے روشناس کروں گا کہ وہاں پر جانے کا مقصد ان کا کیا ہوتا ہے اور وہاں انہیں کیا حاصل ہوتا ہے۔ دیکھیں جی، دنیا کے اندر مختلف فلاسفرز نے اور ماڈرن سائنس نے، انسان کے اوپر ریسرچ کرنے والے لوگوں نے یہ جان لیا ہے کہ پریزنٹ ٹائم کی طاقت، وقت موجود کی طاقت انسان کے لیے بہت زیادہ اہم ہے، اور یہ اس کے ذہن کے اوپر اور اس کے جسم کی نشو و نما کے اوپر ایک خاص اثر رکھتی ہے۔ جب کوئی بھی شخص کسی دربار پر جاتا ہے، کسی خانقاہ میں جاتا ہے، اور جب وہ وہاں جاتا ہے تو اس وقت وہ اس وقت موجود کی طاقت کا استعمال کر رہا ہوتا ہے، لیکن اسے پتہ نہیں ہوتا کہ میں پاور آف ناؤ کا، پریزنٹ ٹائم کا صحیح استعمال کر رہا ہوں۔ وہ اس طرح سے ہے کہ دیکھیں، وہ جو ماحول ہوتا ہے، وہ جو ایٹماسفیئر ہوتا ہے، جانے سے پہلے جب وہ اس جگہ کا ارادہ کرتا ہے تو وہ اس کی عقیدت اس خاص جگہ سے اور اس ماحول کا جو کرزما ہے وہ اسے مجبور کر دیتا ہے اس وقت کے لیے۔ جب سے وہ سوچتا ہے کہ میں نے وہاں جانا ہے، اس وقت سے اس کے ذہن کے اندر باقی تمام خیالات جو ہیں، رجحانات جو ہیں، ان سب کی کھڑکی بند ہو جاتی ہے۔ تو جیسے جیسے وہ اسے سوچنے لگتا ہے، جس بے چینی کو وہ ختم کرنا چاہتا ہے، اس کے اندر کمی آنے لگتی ہے۔ کیونکہ اب وہ وقت موجود کی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے صرف وہی کچھ کر رہا ہے اس وقت میں، نہ اسے ماضی کا فکر، نہ اسے آنے والے مستقبل کی کوئی فکر ہے۔ وہ صرف اور صرف اس برکاتی ماحول، اس طلسماتی شور جو وہاں پر ہوتا ہے، اس وقت کا وہ ایٹماسفیئر جو اس کے سامنے ہوتا ہے،
وہ اس کو محسوس کر رہا ہوتا ہے، چاہے اسے لاکھوں کروڑوں کا نقصان ہو رہا ہو کاروبار کے اندر، وہ وہاں نہیں سوچے گا، بیوی بچے گھر میں کیا کر رہے ہیں وہ اس کے بارے میں نہیں سوچے گا، وہ صرف اور صرف اس دربار کے بارے میں، اس بزرگ کے بارے میں، ان کی کرامات کے بارے میں، اس چیز کے اوپر سوچتا ہے۔ اور جب وہ وہاں پہنچتا ہے اور جب وہ وہاں پر بیٹھتا ہے تو وہ ایک ٹرانس جیسی کیفیت اس کے اندر ہو جاتی ہے، کیونکہ ہماری نظروں سے وہ ہمیں سامنے دکھ رہا ہوتا ہے کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمیں محسوس کر رہا ہے، لیکن اس وقت میں وہ شخص اپنے ان مومنٹس کو انجوائے کر رہا ہوتا ہے کہ مجھے رب کی طرف سے ایک خاص نعمت مل چکی ہے ان بزرگ کے ذریعے، اور میری پریشانیاں ختم ہونے کا جو باب تھا جو میں نے کھٹکھٹایا تھا وہ کھل چکا ہے۔ یہی ہے وقت موجود کی طاقت، اور یہی ہے اس کا کرزما۔ اور جب بھی اس کی ایک اور مثال لے لیجیے، سائنٹسٹ جو ہیں انہوں نے، جب سائنٹسٹ نے اس وقت موجود کی طاقت کا استعمال کیا تو جتنے بھی انوینٹرز تھے پوری دنیا کے اندر، آپ دیکھ لیجئے کہ انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا، کئی مہینوں تک اپنے پیاروں سے رابطہ نہ کیا، بیوی بچوں کو چھوڑ کر ایک کمرے میں بند ہو کر وقت موجود کو محسوس کرتے ہوئے صرف اور صرف اپنا فوکس اس ریسرچ پر رکھا، اس ایجاد پر رکھا، اس انوینشن پر رکھا، اور پورا فوکس جب انہوں نے رکھا، دنیا کے لیے وہ شاید ایک خپتی انسان تھا، لیکن اس وقت وہ مطمئن ترین انسان تھا اس وقت کا۔ اور اسی اطمینان کی وجہ سے اس کے ذہن کے پردے کھلے، اس کے اس مطمئن بیہیویئر نے اور اپنے کام کے ساتھ لگن نے اسے سفلتا دی۔ یہی اگر سادھو سنت فقیروں کو دیکھا جائے تو جب وہ ایک دھیان میں جاتے تھے، جب وہ کہیں پر بھی چلا کر رہے ہوتے تھے، جب وہ عبادت کر رہے ہوتے تھے، تو اس وقت نہ مستقبل ہوتا تھا نہ ماضی ہوتا تھا، صرف وہ وقت موجود، اور اس کے اندر اپنے آپ کو جاننے کی طرف، اپنے رب کو جاننے کی طرف وہ ایک لو لگائے ہوئے ہوتے تھے، اس لیے وہ مطمئن ہوتے تھے، ان کو بے چینی نہیں ہوتی تھی۔ تو آپ کے لیے بھی یہی ایک سبق ہے کہ جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو اس وقت جب آپ کھانا کھا رہے ہیں تو اس وقت صرف آپ کھانا کھائیں گے، کھانا کھانے کے بارے میں سوچیں گے، اسی کے ٹیسٹ کو انجوائے کریں گے، تو اس کھانے کا مزہ الگ ہوگا۔ اب آپ ویسے ہی پیٹ بھرنے کے لیے کھا رہے ہیں تو اس کا اثر الگ ہوگا، آپ کو کھانا بھی ایک عذاب ہی معلوم ہوگا۔ تو یہ جو بے چینی ہے آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جاتی ہے، پھر آپ کو اس جگہ سے اس جگہ لے کے جاتی ہے، لیکن آپ کو چین نصیب نہیں ہوتا، کیونکہ جس جگہ پہ آپ موجود ہوتے ہیں وہاں موجود ہوتے ہوئے بھی آپ کا ذہن کہیں اور ہوتا ہے۔ پھر جب آپ وہاں چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ کا ذہن کسی اور چیز کو سوچ رہا ہوتا ہے، اسی لیے آپ اضطرابی کیفیت کے اندر مبتلا رہتے ہیں۔ تو یہ جو میں آپ کو میڈیٹیشن بتا رہا ہوں، یہ جو میں آپ کو صوفیہ کا، اولیاء کا، فقراء کا طریقہ بتا رہا ہوں کہ وہ کیوں مطمئن رہتے تھے۔ آپ جنگلوں میں چلے جائیں، بیابانوں میں چلے جائیں، آج بھی کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو وہاں پر کٹیاں بنا کر بیٹھے ہیں اور بڑے ہی سکون سے اس زندگی کو گزار رہے ہیں، حالانکہ شہروں کے اندر تو اس سے زیادہ فیسلٹیز ہیں، لیکن وہ کہیں دور دراز رہتے ہیں۔ کیونکہ وہ وقت موجود میں رہتے ہیں، ان کو اسی کے اندر خوشی ملتی ہے۔ اسی طرح آپ بھی اپنی خوشی کو حاصل کر سکتے ہیں، لیکن وقت موجود میں رہ کے جو آپ کو ٹینشن ہے، جو آپ کو پریشانی ہے، اس کو ایک طرف کر کے ماضی کی جو آپ کی پریشانیاں تھیں، ماضی کے اندر جو حادثات گزرے تھے ان کو ایک طرف رکھ دیجئے، جو مستقبل میں ہونا ہے اسے ایک طرف رکھ دیجئے، وقت موجود کے اندر کیا آپ کر سکتے ہیں اور کیا ہو سکتا ہے، اس وقت کے اندر آپ کو کیا ضرورت ہے، اس کے اوپر جب آپ فوکس کرنا شروع کریں گے تو آپ دیکھیں گے یہ بے چینی بھی ختم ہو جائے گی، اضطرابی کیفیت بھی ختم ہو جائے گی، جگہ جگہ پہ آپ کا بھاگنا، ایک مقام پہ نہ رکنا، یہ بند ہو جائے گا۔
آپ ایک ایسے سکون میں آ جائیں گے، اور جو ناکامیاں آپ نے جھیلی ہیں اب تک وہ خود بخود کامیابیوں میں ایسے تبدیل ہونا شروع ہو جائیں گی کہ آپ حیران ہو کے رہ جائیں گے، اور پھر اس اپنے دوست کو یاد ضرور کریں گے۔ تو ویڈیو کیسی لگی ہمیں بتائیے گا۔ یہ بہت ہی ایک میں نے آسان آپ کو طریقہ بتایا۔ اگر اس کے اوپر آپ کو کچھ ٹینشن ہو، سمجھ نہ آئے، کچھ اور پوچھنا چاہیں، ہماری لائف کوچنگ کی سروسز لینا چاہیں، کسی اور مسئلے کے اندر گفتگو کرنا چاہیں، تو یہ جو نمبر میرا نیچے چل رہا ہے، اس نمبر کے اوپر آپ رابطہ کر کے اپائنٹمنٹ بک کروا سکتے ہیں۔ اور یہ جو ہم سروسز آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں، اگر آپ لانگ ڈسٹنس سے ہیں، کسی اور شہر میں بیٹھے ہیں، تو ہم یہ تھرو ویڈیو لنک آپ کو جو اپنی لائف کوچنگ کی سروسز پرووائڈ کریں گے۔ اس کے لیے کسی بھی شہر کی قدغن نہیں ہے، ملک کی قدغن نہیں ہے آپ کے لیے۔ ہم ورچولی طور پہ آپ کے مسائل کا حل کریں گے۔ ہم بڑی مناسب سی فیس کے اندر آپ کے تمام تر زندگی کے اندر پیش آنے والے جو واقعات ہیں، جو پرابلمز ہیں، ان کے حل کے لیے ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گے۔ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن کو کلک کیجئے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کیجئے۔ میری رہنمائی کرنا چاہتے ہیں تو کامنٹ کیجئے۔ ہم اسی طرح کی ویڈیوز بناتے رہتے ہیں۔ چلیں جی، ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے سی یو۔